بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، جیسا کہ فی وقت ہر شخص بے چینی کا شکار ہے، ہر شخص چین اور سکون آرام کے لیے مختلف طرح کی ادویات کا استعمال کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں سوال رہتا ہے، کیا اس زندگی میں سکون اور اطمینان کے دن بھی آئیں گے؟ کیا ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی کی بہاریں گزار سکیں گے؟ اس حوالے سے ذہن میں سوال رہتا ہے، اور اکثر دوست احباب جہاں تک ان کی بساط ہوتی ہے وہاں تک یہ سوال کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک سوچ رہتی ہے کہ جناب علماء یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پر چل کر ہی سکون مل جائے گا۔ ہم تو حضرت نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی بجا لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز تہجد کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ آیا سکون کہاں پر ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے چینی کہاں اور کیسے آتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بے چینی کیوں ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بے چینی کیوں ہے؟ ہم اسلام پر چلتے ہیں، بے چینی کیوں ہے؟ دیکھیں، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، دیکھیں کیا وہ ہم نے پوری کی۔ اسلامی احکامات پر چلنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ حلال ہو۔ کیا واقعی ہم لقمہ حلال کھا رہے ہیں؟ اگر حقیقتاً ہم لقمہ حلال کھا رہے ہیں، پھر یہ دیکھیں کیا ہم نے کبھی کسی انسان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ میرے ہاتھ سے، میرے کلام سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچی انسان کو؟ اگر وہ پہنچی ہے تو کیا میں نے اس کا سد باب کیا؟ اگر یہ بھی بات مکمل ہو جائے، ہم نے اس کا بھی سد باب کیا ہے اور ایسا معاملہ بھی نہیں، پھر تیسرا پہلو یہ دیکھیں، کیا جو میرے اوپر احکامات رشتہ دار ہیں، والدین کے، بہن بھائیوں کے، دیگر، کیا میں نے وہ بھی پورے کیے؟ کہ وہاں پہ کمی پیشی تو نہیں ہے؟ جب وہ بھی پوری ہو جائیں اور کہیں جی ہر چیز ہے، پھر آپ نماز کی طرف چلتے ہیں۔ کیا میں نے نماز فقط رکوع اور سجود کے نام سے تو ادا نہیں کی؟ کہیں نماز ایسی تو نہیں ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے تھے،
اہتمام نماز یعنی صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے تھے. کہیں نماز کی ایسی حالت تو میری نہیں ہے. میں نماز کے فرائض واجبات سنن مستحبات کی باقاعدہ اہتمام کی ہے. اگر یہ چیزیں بھی پوری کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں کیا میں سکون کے لیے مالک کے حقیقی کو یاد بھی کرتا ہوں کہ نہیں. کتنا وقت میں نے اپنے مالک کو دیا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سکون کے لیے اعلان کیا ہے. ایک تو یہ تو جسم میں بے چینی ہونا، اصل سکون قلب کا ہوتا ہے، دماغ کا. قلب مطمئن ہو، دماغ مطمئن ہو، آرام سے ہو تو جسم وجود آرام سے رہتا ہے. اب اس کے لیے رب نے اعلان کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سکون چاہتے ہو، قلبی آرام راحت چاہتے ہو تو وہ تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر میں ملے گا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کہ ذکر الہی کیا جائے. اب ذکر الہی کیا ہے؟ ایک یہ تو صرف نہیں نہ سلسلہ کہ میں فقط زبان سے اللہ اللہ کر لوں تو یہ ذکر الہی کافی ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، اس کا ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے رزق حلال کا اہتمام ہو، اس کے بعد انسانی حقوق کی پاسداری ہو، اس کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری ہو، اس کے ساتھ ذکر نماز کی صورت کا بھی مکمل ہو، ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات بتائے ہوئے پہ عمل بھی کیا جائے، اور پھر ذکر الہی بھی کیا جائے. اور ذکر الہی کیسے؟ جیسے ہمارے اسلاف نے بتایا کہ انسان لطائف کے ذکر کی طرف توجہ کرے، جسم کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر طرف لگائے. جب لطائف جاری ہو جائیں پھر ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہے کہ جناب میں بے چین ہوں. بے چین وہی ہے جو کہتا ہے جب میں زبان سے اللہ اللہ کر لیا تو بھائی زبان سے فقط نہیں، تمہارا قلب، تمہاری روح اللہ اللہ پکارتی ہو، لطائف تمہارے کرتی ہوں. اب لطائف کے لیے جی کہاں پر جائیں؟ اس کے لیے مرشد کامل کا ہونا اور حقیقی کا ہونا ضروری ہے، جو باقاعدہ طور پہ اس کے اسباق پڑھائے اور انسان کی بہترین طریقے سے رہنمائی کر کے اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر تفلائے. ایک بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ملے گا ہمیں جو یہ کہے کہ میں ذکر الہی کرتا ہوں اور میں نے باقاعدہ اپنے قلب کو، اپنے دماغ کو، اپنے اعضاء کو ذکر الہی کا عادی بنا دی ہے اور کار بند کر دیا ان کو، اور پھر یہ کہتے ہیں جناب میں بھی بے چین ہوں. آپ پوری دنیا کی ریسرچ کر کے دیکھیں، چاہے وہ زمین کی خاک پہ سونے والا ہو، نرم ملائم بستر نہ ہو، لیکن اس کا جسم اللہ کے ذکر میں گم ہو چکا ہو، لطائف اس کے آباد ہو چکے ہوں، آپ اس سے بھی پوچھیں گے کہے گا جناب میں بڑا سکون سے ہوں، کیونکہ اس کی روح آباد ہو چکی ہے. بے چینی کب ہوتی ہے؟ جب ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہو جاتا ہے، نفس باغی ہو جاتا ہے، نفس پھٹک جاتا ہے، تب انسان بے چین ہوتا ہے. اس نفس کو امارہ سے نکال کر ہم نے نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تب روح میں بھی سکون ہوگا، قلب میں بھی سکون ہوگا. اور نفس مطمئنہ کے ساتھ ظاہری احکامات اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اپنے قلب اور جسم کو، لطائف کو ذکر الہی کے ساتھ آباد کرنا ہوگا. اور ظاہری اسباب کتب اور علماء کی رہنمائی سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور لطائف کے لیے مرشد حقیقی کامل کی صحبت بھی ہو اور ان کا درس سے باقاعدہ یہ اسباق بھی پڑھے جائیں. جیسے ہم ایک ڈگری کے لیے باقاعدہ طور پہ تگ و دو کرتے ہیں، اساتذہ تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی سمجھے کہ میں نے سکون کی ڈگری حاصل کرنی، مالک کو راضی کرنا. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے مجھے استاد کی، راہبر کی ضرورت ہے. وہ راہبر مرشد کی صورت میں ہوگا، وہ استاد مرشد کی صورت میں ہوگا. اس کے ساتھ لطائف کا ذکر کیا جائے. لطائف کا ذکر کریں گے، جب یہ آباد ہو جائے گا پھر ذہنی سکون بھی ہوگا، قلبی سکون بھی ہوگا، مطمئن بھی ہوگا. اور پھر اس کی یہ شکایت نہیں ہوگی جناب میں نماز پڑھتا ہوں
ابھی بھی میں بے چین ہوں جناب، میں روزہ رکھتا ہوں ابھی بھی میں بے چین ہوں جناب، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ابھی بھی میں بے چین ہوں جناب، میں تہجد پڑھتا ہوں ابھی بھی میں بے چین ہوں۔ ان ساری بے چینیوں کا علاج رزق حلال، حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کرنے کے ساتھ ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یہ ایک عمل اس کا بھی آغاز کیا جائے، اور اس کے لیے مرشد کامل کے پاس جا کے عرض کیا جائے کہ حضرت مجھے اس کے لطائف کے اسباق پڑھائے جائیں، ان کو آباد کیا جائے تاکہ میری زندگی کے اندر انقلاب آ سکے، میں زندگی سکون کے ساتھ مطمئن ہو کے گزار سکوں۔ جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں پھر آپ تلاش کرنا دنیا میں کہ آیا کوئی ایسا شخص ہے جو لطائف کو آباد کرنے کے بعد بھی بے چین ہے۔ ہم نے زہری اسباب اپنایا ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جناب مولوی صاحب میں نے یہ سارے کام کیے ہیں مفصل، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے، بے چینی ختم نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائی تیرے چین کا تعلق تیرے قلب کے ساتھ ہے، تیرے چین سکون کا تعلق تیری روح کے ساتھ ہے۔ تو نے روح کو تو برباد کر دی ہے، روح کو تو مردہ کر چکے ہے، قلب کو سیاہ کر چکے ہیں۔ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ علماء سے سنتے نہیں؟ انسان گناہ کرتا ہے، یہ بالکل صاف شفاف تھا آئینہ دل تھا، لیکن ایک گناہ کیا ایک داغ لگ گیا، دوسرا کیا دوسرا لگ گیا، تیسرا کیا، یہاں تک کرتا گیا اور دل سیاہ ہو گیا۔ اب سیاہ دل ہو جائے تو بھائی اس شیشے کو دوبارہ صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس زنگ کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کا خلاصہ ہے یہ زنگ کیسے اترتا ہے؟ یہ زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ اس زنگ کو اتاریں، اس کو اتارنے کے بعد ہمیں قلبی سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی، آرام ملے گا، پھر ہم سوئیں گے تب بھی دل آباد ہو کر اللہ اللہ پکارے گا، ہم سکون سے رہیں گے۔ زندگی کا اطمینان اور سکون وہ دین کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر کی اپنے آپ کو عادت ڈالی جائے، گھر کو آباد ذکر الہی سے کیا جائے، اپنے اساتذہ شیوخ سے ملاقات کر کے اس کے درس حاصل کیے جائیں۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا، انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کو یاد کیا، احکامات دینیہ پر چلتے چلتے ساتھ ساتھ ذکر الہی کا اضافہ کیا، اور جب ذکر الہی کی کثرت کرتے رہے اطمینان رہا، کیونکہ اب رغبت دنیا ختم ہو چکی تھی۔ جب رغبت دنیا ختم ہوگی، مالک کی محبت ہوگی، مالک کی محبت میں اس کو یاد کیا جائے گا، تب بھی اطمینان قلب ہوگا، تب بھی سکون ہوگا۔ تو یہ واحد حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر قلب جو ہے، قلب سے اللہ کا ذکر لطائف کو آباد کرنے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو اپنا کر ہی زندگی راحت والی گزر سکتی ہے۔ تو جب زندگی راحت کی ہوگی تب بھی آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی۔ جو آج سکون کے متلاشی ہیں وہ مرشد حق کو تلاش کریں، ان کے پاس جائیں، وہ کہیں حضور میں حاضر ہو گیا ہوں، میری اصلاح دینیہ بھی فرمائیں اور میری اصلاح قلبی بھی فرمائیں، مجھے ذکر پہ بھی لگائیں، لطائف بھی بنائیں۔ وہ باقاعدہ طور پہ اس کی کلاس چلے پڑھائے تو اس سے انشاءاللہ زندگی بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت میں اپنا ذکر کرے۔